नाज़रीन, इस वक्त सूरत-हाल यह है कि अगले 24, 48, 72 घंटों के अंदर जो है वो इसराइल पर सैंक्शंस लग सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये रियल पॉसिबिलिटी इस वक्त नजर आ रही है। किस तरह से बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये वाकईतन पहली बार ये पॉसिबल है कि अगले इतने मुख्तसर टाइम के अंदर इसराइल पर सैंक्शंस लग सकती हैं। ये आपके सामने रखेंगे। तुर्की और इसराइल जो है वो जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके कि इस वक्त ना ही तुर्की को बरह रास्त जंग इसराइल से चाहता है, लेकिन ये जंग जो है ना उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। और जो बड़ी डेवलपमेंट है और इसराइल इसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा, यूरोप से जो फाइटर जेट्स टर्की को मिलने जा रहे हैं, ये एक बड़ी गेम चेंजर पॉलिसी है। यानी टर्की को कई सालों तक ना ही यूरोपीय यूनियन में शामिल किया गया, ना ही अमेरिका ने फाइटर जेट्स दिए, ना ही यूरोप ने दिए, लेकिन अब यूरोप टर्की को फाइटर जेट्स देने जा रहा है। क्या ऐसी चीज है जो यूरोप को मजबूर कर रही है? और अब यूरोप इसराइल की उस रिवायती पॉलिसी को परसू करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि टर्की को फाइटर जेट्स देने पर एग्री हो गया है, या इनफैक्ट मजबूर हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो वो नहीं देने के लिए तैयार था। तो टर्की ऐसे इक्विपमेंट्स हासिल कर रहा है और बना रहा है जो इसराइल की हेजेमनी को बरह रास्त चैलेंज कर रहे हैं, इसराइल की टेक्नोलॉजी की जो बर्तरी है उसको बरह रास्त चैलेंज कर रहे हैं। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन 3 ऐसे इस्लामी पावर्स उभर रही हैं और बहुत हद तक उभर चुकी हैं, जिससे इसराइल अपनी हेजेमनी के लिए सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज महसूस कर रहा है। वो 3 कौन सी इस्लामी मुल्कों की ताकतें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के नए हमले इसराइली आर्मी के ऊपर हुए हैं। इसराइली जो आर्मी चीफ है उसने खतरनाक धमकी लगाई है ईरान को। यानी जब हम ईरान जंग की बात कर रहे हैं तो उस तनाजुर में अब तक का बड़ा खतरनाक बयान इसराइल से आया है। इसराइल ने कहा है कि ईरान के साथ हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यह पहला इस नौयत का बयान है जो इसराइल से आ रहा है कि ईरान के साथ हमारी जंग खत्म नहीं हुई है। और सीरिया पर जो इसराइल ने इकदाम उठाए उस पर बड़ा ज्यादा बैकलैश इसराइल को फेस करना पड़ रहा है। जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक पहले दिन से ही थी, तो इसराइल का बुनियादी मंसूबा तो अभी भी वहीं पर है, सीरिया को डिस्टेबलाइज करना, दरूज को एक्सप्लॉइट करना, सीरिया को डिवाइड करना, वो बुनियादी मंसूबा तो वहीं पर है। लेकिन अभी जो उसने मिस एडवेंचर किया है, जो फिलहाल रुक गया है और सीजफायर हो गया है, तो उसका बहुत ज्यादा बैकलैश इसराइल के ऊपर आ रहा है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो 8 साइट्स के ऊपर खौफनाक मजालिम ढाए जा रहे हैं, कोई बड़ा ये नतीजा लेकर आ सकते हैं ये सारे वाकयात। यानी ये ऐसा मामला है जो रियल प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि मामला जो है वो सीज फायर की तरफ जाए या किसी और नतीजे की तरफ जाए। फिलहाल नाज़रीन ऐसा लग रहा है कि अगले 48-72 घंटों के अंदर जब वो इसराइल के ऊपर सैंक्शन लगने जा रही हैं। जी, हम इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल सिनेरियो यही बन गया है, क्योंकि 8 साइड के ऊपर यानी उधर भूखे फलस्तीनी और वहां पर जा रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया भी इसको यानी वहां पर खुलकर रिपोर्ट कर रहा है कि भूखे फलस्तीनी ऊपर से जानबूझकर इसराइल उनको गोलियां मार रहा है। तो ये बहुत ही अनबियरेबल सूरत हाल है। यूरोपीय यूनियन से जो स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं कि कोई भी बड़ा इकदाम किसी भी वक्त इसराइल के खिलाफ उठाया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन एज अ होल, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल इफ इजराइल डज नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस। ऑल ऑप्शंस आर द टेबल, यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस कर दिया है। मेड इट क्लियर टू इजरायली फॉरेन मिनिस्टर दैट इजराइल मस्ट स्टॉप किलिंग पीपल ड्यूरिंग एड डिस्ट्रीब्यूशन। कैटेगोरिकली इसराइल को कहा कि ये हमले बंद करें। द किलिंग ऑफ सिविलियंस सीकिंग एड इन गाजा इज अनजस्टिफाइबल। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, सेल्फ डिफेंस नहीं है। ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, कोई भी इकदाम उठाया जा सकता है। बर्तानिया का जो फॉरेन सेक्रेटरी है यानी फॉरेन मिनिस्टर आप कह लें, तो उनका बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन आया है। और जो बिल्कुल इसराइल का बयानिया है वो यूरोप में तो जमीन बोस हो गया है। कई 100 फीट जो है वो जमीन बोस चला गया है यूरोप के अंदर इसराइल का बयानिया, क्योंकि नीचे से ऑर्गेनाइजेशंस, लोग और पार्लियामेंट एमपीज वो तो सारे पहले कह ही रहे थे, लेकिन अब ऊपर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी मान लिया गया है कि जो इसराइली इकदाम है वो अनजस्टिफाइबल है। तो यूरोप में तो ये बिल्कुल जबरदस्त हो गया इसराइल। अब ये बर्तानिया है, बर्तानिया क्या सरकारी सतह पर क्या बयान दे रहा है? आई फील सेम एज द ब्रिटिश पीपल एंड व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा इज शॉकिंग एंड डिस्गस्टिंग। बर्तानवी फॉरेन सेक्रेटरी, अनजस्टिफाइबल। वी विल continue to press and urge the Israeli government to listen to 83% of its people demanding an end to the war। ये एक बिल्कुल नया चैप्टर है। यानी अब यूरोप जो इजरायली गवर्नमेंट है उसको अलग कर रहा है इजरायली सेटलर से, और जो बर्तानिया वो ये कह रहा है कि जो इजरायली सेटलर्स हैं उनकी 83% आबादी जो है वो तो सीज फायर डिमांड कर रही है। तो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो आइसोलेट हो चुकी है इजराइल के अंदर, ये बर्तानिया कह रहा है। यानी इजरायली गवर्नमेंट के जो इकदामात हैं, जो मजालिम हैं, इज नॉट सपोर्टेड बाय इजरायली सेटलर्स। यानी ये बड़ा इकदाम है ना कि वो इजरायली गवर्नमेंट को दरमियान में फारिग कर रहे हैं, और यही होगा इनके साथ। ये जो सारे ऊपर ये लीडरशिप नजर आ रही है ना, ये सारे जालिम वॉर क्रिमिनल, ये जाएंगे वॉर क्रिमिनल के मुकदमात के अंदर। और तारीख हमें बताती है कि जब जुल्म छड़ता है तो फिर बहुत सारा उसका फॉलो उठाता है, और फिर दुनिया देखें, अभी तो अमेरिका और इजराइल का मुकदमा बुनियादी क्या है? अभी बर्तानिया ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि गजा में जेनोसाइड हो रही है। जेनोसाइड की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन लड़ाई क्या है? अभी ये डिक्लेयर ही नहीं हुआ कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है। तो जब सीज फायर होना है
اور اس کے بعد جو فالو آؤٹ آنا ہے, جو آرٹیکلز لکھے جانے ہیں, جو کتابیں لکھی جانی ہیں, جو باقی آگے کاروائیاں چلنی ہیں, اور پھر عالمی عدالت کے اوپر جو پریشر ہے وہ آخرکار پیچھے ہٹنا ہے, تو جینوسائیڈ ڈکلیئر کرنا پڑے گی. اور جب جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دی جائے گی تو پھر سزا تو دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے فی الحال تو یہ اقدامات اٹھاتے چلے جا رہے ہیں, لیکن اس کی سزا تو ہر صورت میں آ کر رہے گی, اور کوئی ان کو اسٹریٹجک برتری یہاں پر حاصل نہیں ہو رہی ہے. اب جو 25 کنٹریز نے کل اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی جس کو اسرائیل نے کنڈیم کیا, اب وہ 25 سے 28 ہو گئے ہیں. یورو نیوز, فارن منسٹرز آف 28 کنٹریز کال فار امیڈیٹ سیز فائر ان غزہ. وہ اسرائیل نے کنڈیم کیا تو وہ 25 سے بڑھ کر جو 28 ہو گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. چین اور ایران اور روس کی جو ٹرائی پارٹی میٹنگ ہے وہ اس وقت تہران کے اندر جاری ہے. اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ملاقات یہ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کل دوبارہ اس کا راؤنڈ ہو. تو اگلے 48 گھنٹوں میں ایران ملنے جا رہا ہے کس سے؟ یورپینز کے ساتھ. ایران جو ہے وہ یورپینز کے ساتھ ملنے جا رہا ہے استنبول میں. تو اس ملاقات سے پہلے ایران کے اتحادی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یورپینز کے ساتھ کیا بات کرنی, اور اگر سینکشن لگ جاتی ہیں جیسے جرمنی تھریٹن کر رہا ہے, اور اس نے اگست کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے, اور اس میں بڑا بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ اکتوبر کے اندر جو سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنسی ہے وہ رشیا کے پاس چلی جائے گی, پھر یہ سینکشنز لگ نہیں سکتی ہیں. تو ان کا پلان یہ ہے کہ اگر ایران سرنڈر نہ کرے تو پھر اگست کے آخر تک جب سینکشنز لگا دی جائیں, کیونکہ اس پروسیس کو بھی 1 مہینہ چاہیے, تو وہ سپٹمبر میں سینکشن لگ جائیں گی, اکتوبر میں پریزیڈنسی جو ہے وہ رشیا کے پاس چلی جائے. تو یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یورپینز کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, کیسے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے. اگر سینکشن لگ جاتی ہیں تو اس کو کیسے سامنا کرنا ہے, کیونکہ آئل بھی تو ہے نا, ایران کا آئل چائنا بھی تو خرید رہا ہے نا, اور ایران سے سپلائر رشیا کو بھی تو جا رہی ہے, اور یہ سب ان تینوں کے مفادات ایک ہیں, اور نارتھ کوریا, یہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. تو یہ ملاقات اس وقت یہاں پر جاری ہے, اور کیسپین سی میں ساتھ ہی ایران اور رشیا کی جو نیول ایکسرسائزز ہیں وہ وہاں پر جاری ہیں. جو اسرائیلی آرمی چیف ہے اس نے خطرناک ترین بیان ایران کے حوالے سے دیا ہے, اور جو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پچھلے کئی ہفتے, اور دنیا بھی ڈسکس کر رہی ہے کہ کیا جنگ ہوگی نہیں ہوگی ایران کی دوبارہ. اسرائیلی آرمی چیف, دا بیٹل ود ایران آر ناٹ اوور یٹ. ایران کے ساتھ ہماری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. یہ اس طرح کا پہلا کیٹاگوریکل بیان ہے جو اسرائیل سے آیا. اسرائیل خفیہ تیاری تو کر رہا ہے, لیکن اعلانیہ یہ بیان ہے کہ ایران سے ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. لیکن یہی آرمی چیف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ غزہ میں ان کو بڑی مار پڑی ہے. وی آر پیئنگ اے ہیوی پرائس ڈیو ٹو دا وار ان دا غزہ اسٹرپ. بھئی کیوں آپ ہیوی پرائس وہاں پر کیوں پے کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہوا ہے جو ہیوی پرائس وہاں پر پے کی جا رہی ہے؟ تو تھاؤزنڈز آف ان کے آفیسرز, کمانڈرز اینڈ سولجرز وہ مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں. یہ بات اب وہاں پر کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. تھاؤزنڈز آف, اور کس نے مارے ہیں؟ حماس نے. وہ حماس جو باقاعدہ آرمی بھی نہیں ہے. تو وی آر پیئنگ ہیوی پرائس, یہ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے. اور غزہ پٹی کی جو جنگ ہے از ون آف دا موسٹ کمپلیکس بیٹل آور آرمی ہیز ایور نون. یہ ہماری تاریخ کی سب سے مشکل ترین لڑائی ہے جو ہم غزہ کے اندر لڑ رہے ہیں حماس کے ساتھ. یہ اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے, اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر حملہ دوبارہ ہوگا اور ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. اسی درمیان فلسطینی ریزسٹنس نے نئے حملے لانچ کر دیے ہیں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز نے کنفرم کیا کہ سولجر کلڈ ان ڈیواسٹیٹڈ رافا اینڈ صدرن غزہ. فلسطینین ریزسٹنس نے رافا میں انفلکٹس نیو لاسز آن اسرائیلی آرمی امڈ انٹینسیفائنگ غزہ گراؤنڈ آپریشنز. ادھر اسرائیلی آرمی چیف کنفرم کر رہا ہے کہ ہیوی پرائس, اور ادھر اسرائیلی آرمی نے کنفرم کیا ہے کہ مزید اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں صدرن غزہ میں, یعنی خان یونس میں, اور رفح میں بھی جو ساؤتھ ہی کا علاقہ ہے. اور اسرائیلی آرمی نے اناؤنس کر دیا ہے اسرائیلی فوجی کی ڈیتھ کو, اینڈ ریزسٹنس کنٹینیو ٹو انفلکٹ ہیوی کیجوالٹیز. نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں 36 ایئر اولڈ ریزرو اسٹاف سرجنٹ ہے, اور اس کا تعلق ایشکلون سے تھا, یہ بھی مارا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک لوزا, ایک ان کی فیمیل سولجر ہے, وہ ماری گئی ہے. اور یہ بلڈنگ کولیپس ہوئی ہے جس میں یہ ہلاک ہوئی ہے. اور دا کولیپس واز ٹریگرڈ بائی ایکسپلوژن فرام اے پری پلانٹڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس. تو یہ جو بلڈنگ کا کولیپس ہونا ہے یہ ایک ایکسپلوژن کی وجہ سے جو ہوا, اور جس کو پہلے ہی پلانٹ کیا گیا تھا. تو ایک فیمیل فوجی ان کی ماری گئی ہے رفح میں, اور ایک اور جگہ کے اوپر ایک اور اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارا گیا ہے. اچھا, اسی درمیان ترکی اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس پر ٹرکش میڈیا بھی لکھ رہا ہے, اسرائیلی میڈیا بھی لکھ رہا ہے. اوورال اس کے اوپر آرٹیکلز, ڈیبیٹس یہ ساری جاری ہیں. تو ترکی اور اسرائیل جو ہے نا یہ کنفرنٹیشن کی طرف یا تو بڑھ رہے ہیں, یا ہم یہ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بڑھ چکے ہیں, کیونکہ ٹرکی کو واضح ہو گیا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے, یعنی اس کی اسٹیبلائزیشن کے لیے سیریا کی اسٹیبلائزیشن بہت ضروری. اور پھر سیریا ٹرکی کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو قطر سے پائپ لائن جانی ہے وہ سیریا ہی سے گزرے گی. قطر اور ٹرکی جو ہے وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو جو گرانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں کئی سال تک, اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کر, تو اور یورپ کے ساتھ مل کر. تو اس میں قطر اور ٹرکی کا کیا انٹرسٹ تھا؟ وہ پائپ لائن, گیس پائپ لائن جو یہاں سے جانی ہے اور سیریا سے ہو کر, ٹرکی سے ہو کر آگے یورپ میں جائے گی. تو ٹرکی اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتا ہے کہ وہ, چونکہ اس کے پاس آئل نہیں ہے, اس کے پاس گیس نہیں ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ انرجی کا جو روٹ ہے اس کا وہ مرکز بنے, کہ ساری انرجی پائپ لائنز اس سے ہو کر جب وہ گزریں. اچھا, تو ٹرکی کا سب سے بڑا انٹرسٹ یعنی سیریا کی اسٹیبلائزیشن ہے,
یہ اس کے لیے سب سے ٹاپ پریورٹی، نمبر 1 پریورٹی ہے۔ سیریا کی اسٹیبلٹی کو کس ملک سے سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ وہ ملک ہے اسرائیل۔ تو ایک کنفرنٹیشن تو ہو چکی ہے کہ جہاں پر ترکی کے مفادات ہیں اس کے اوپر براہ راست خطرہ اسرائیل سے ہے، تو یا تو یہ کنفرنٹیشن آلریڈی شروع ہو چکی ہے، اب ترکی اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کر چکا ہے یا وہ کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسرائیل سیریا کی اسٹیبلائزیشن سے جب وہ ڈسٹیبلائزیشن سے کسی صورت جب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو یہ ملک جو ہے نا دونوں آپس میں جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر اسرائیل جو ہے اس کو سب سے بڑی اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرکی جو فائٹر جیٹس حاصل کرنے جا رہا ہے یورپ سے، یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے یورپ کی پالیسی کے اندر، کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جو بھی پالیسی بنتی ہے وہ ان ریفرنس ٹو اسرائیل بنتی ہے۔ اگر ابھی تک ان ممالک کو اتنی دولت ہونے کے باوجود اگر فائٹر جیٹس نہیں ملے تو اسرائیل کی وجہ سے نہیں ملے، اسرائیل نے روکا ہوا تھا۔ ہم جو پچھلے کئی مہینوں سے بات کر رہے تھے کہ ایک انڈیپینڈنٹ یورپ ایمرج کر رہا ہے، امریکہ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، اپنی اس نے پالیسی بنانی ہے۔ تو اپنی پالیسی جب بنانی ہے تو لین اور دین کرنا ہے، کچھ لیں گے کچھ دیں گے، اپنی سیکیورٹی کے اقدامات کرنے ہیں نا، تو ٹرکی سے کچھ لینا ہے اور کچھ دینا ہے، اور ٹرکی کی سب سے بڑی ضرورت جو فائٹر جیٹس ہے۔ تو اب یہ ان کے اپنے مفادات میں ہے کہ انہوں نے 1 بائی 1 کنٹریز اور خاص کر مڈل ایسٹ سے انگیج کرنا ہے۔ تو یہ اس فینومینا کا نتیجہ ہے کہ جو یورپ الگ سے ایمرج کر رہا ہے۔ تب یورپ نے کہا کہ ہم تو فائٹر جیٹس دیں گے، برطانیہ اور جرمن چانسلر نے اکٹھے اناؤنس کر دیا کہ ہم تو فائٹر جیٹس وہ دینے جا رہے ہیں۔ ساتھ ایک بڑی بات کیا ہے، دلچسپ بات کیا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ پاورفل نیوی کس کی ہے؟ مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ پاورفل نیوی کس کی ہے؟ ٹرکی کی۔ یعنی ٹرکی جو ہے وہ سب سے پاورفل نیوی رکھتا ہے، اور پھر بلو واٹر نیوی بھی بنا رہا ہے۔ بلو واٹر نیوی وہ ہے جو آپ اپنے واٹر سے ہٹ کر انٹرنیشنل واٹرز میں یا کہیں اور کنٹری میں جا کر آپریشنز کر سکیں، جیسے امریکہ کی نیوی کرتی ہے۔ تو ٹرکی اس کو بھی بلڈ کر رہا ہے، اور مڈل ایسٹ میں سب سے پاورفل نیوی اس کی ہے، اور ایئر جو ڈومیننس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے۔ تو اگر فائٹر جیٹس آ جائیں گے تو ایئر پاور میں بھی ٹرکی برابر ہو گیا اسرائیل کے، اور نیوی تو ہے ہی اس کی طاقتور، اور فوج تو پھر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مطلب ٹرکی کی جو فوج ہے اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کو وہ لتاڑ کے رکھ سکتی ہے۔ تو پھر اسرائیل کیا کرے گا؟ اب ذرا دیکھیے، آج جو اسرائیل سے اسی تناظر میں بیان آ رہا ہے، ٹرکی possess the strongest naval force in the Middle East and is working to achieve air balance with Israel۔ اسرائیل کے ساتھ ایئر بیلنس، and this is a dangerous matter۔ اسرائیل کہہ رہا ہے our failed government allowed a deal to sell Eurofighter Typhoon aircraft from Germany and Britain to Turkey۔ ہماری گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے، وہ جرمنی اور برٹن کو نہیں روک سکی فائٹر جیٹس کی سیل ٹرکی کو۔ یہ ایک جنگ ہے، یعنی ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل فقط اپنی ڈومیننس کو سب سے زیادہ کس سے چیلنج محسوس کر رہا ہے؟ ٹرکی، ون آف دا کنٹری۔ پاورفل نیوی، فائٹر جیٹس یورپ دینے جا رہا ہے، برطانیہ اور جرمنی نے اناؤنس کر دیا ہے۔ یعنی یہ ایک ہوتا ہے صرف ایک ڈیل ہونا، یہ صرف ایک ڈیل نہیں ہے، یہ ہے میجر پالیسی شفٹ۔ تو عورتوں اور بچوں کو یہاں پر مار کر یہ نہیں ہوا کہ وہ چیزیں اسرائیل کے حق میں ہونا شروع ہو گئی ہیں، بلکہ خلاف ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یورپ اب دیکھ رہا ہے کہ بھائی اسرائیل ان کے لیے ایک لائبلٹی بن چکا ہے۔ ابھی بھی نہ وہ اسرائیل کا کوئی خاتمہ چاہتے ہیں، نہ وہ کوئی اسرائیل کی شکست چاہتے ہیں، اور اگر ان کا بس چلے تو یہاں پر فلسطینیوں کا نام و نشان مٹ جائے، اور ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے فلسطینی ریاست میں۔ لیکن اب ان کے جو اپنے مفادات ہیں اس کے مطابق بھی تو چیزیں آگے بڑھانی ہے نا، اور اسرائیل فاتح نہیں ہو سکا۔ یہ سب سے بڑی ریالٹی تو یہ ہے، اسرائیل فاتح نہیں ہو سکا ہے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل کو چھوڑ کر یہ منی اسرائیل بھی یہاں پر نہیں بچنا ہے، یہ ہم کب سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب ناظرین اگلی بات کیا ہے، بڑی پکچر میں اور کیا ہو رہا ہے؟ بڑی پکچر میں یہ ہو رہا ہے کہ 3 اسلامک پاورز ایمرج کر رہی ہیں، جس سے اسرائیل اس وقت سب سے زیادہ خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ تو ایک ایسی بیٹل جس میں وہ آلریڈی ایگزاسٹ ہو چکا ہے، تو ابھی اس کی جو ڈومیننس کی جنگ ہے اس کے سامنے 3 بڑے کنٹریز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک ہو گیا ٹرکی، ایک ہے ایران، اور تیسرا ملک ہے مصر۔ اس وقت جو مصر ہے وہ ایک میجر پالیسی شفٹ لے کر آ رہا ہے، جس میں وہ امریکہ سے ہٹ کر چین کی طرف رجحان کر رہا ہے، اور وہ اپنی ایئر پاور کو بڑھا رہا ہے۔ ایجپٹ کی جو آرمی ہے وہ بڑی طاقتور آرمی ہے، اور ان کی جو ظاہر ہے کہ اسرائیل کی ایئر ڈومیننس ایجپٹ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو ایئر ڈومیننس میں وہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں، اور ایئر ڈیفنس میں چائنا کی طرف، اور ماڈرن اکوپمنٹ اور ٹریننگ اور اسلحہ وہ چائنا سے لینے جا رہے ہیں۔ تو ایجپٹ کے حوالے سے بھی اسرائیل ایسا ہی رائے رکھتا ہے کہ ایجپٹ بھی ان کے لیے بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے۔ تو ایک طرف سے ایک بارڈر سے مصر، ایک طرف سے ٹرکی، ایک طرف سے ایران۔ تو یہاں پر غزہ کے بچوں کو مار کر جینوسائیڈ کر کے معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے، اسرائیل کی ڈومیننس اس سے کوئی ریسٹور نہیں ہونے والی ہے، بلکہ یہ 3 ملک جو ہے وہ ایمرج کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر اسرائیل اپنے گولز کو آگے بڑھاتا ہے تو فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرے گا، مصر میں کرے گا، جارڈن میں کرے گا، تو وہ تو ایک لمبی جنگ ہے جس میں مصر کے ساتھ آگے اور سارے معاملات۔ تو مصر نے جو بزدلی اور بے حسی دکھائی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا، لیکن وہ بھی ایک بڑی پکچر میں ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں کہ آگے چل کر اسرائیل سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ اسرائیل باز آنے والا نہیں ہے۔ ٹرکی کو پتا ہے یہ اسرائیل میں باز آنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایران تو پھر ہے ہی پہلے سے میدان میں۔ تو یہ 3 بڑے ملک جو ہے اس وقت بڑی عسکری طاقت کے طور پر اسرائیل کی ڈومیننس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اچھا، اردوغان کی آپ ذرا 2 سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ اس نے کہا ہے کہ لیٹ اس سے انف، اب ہم کہنے دیں ہمیں کہ یہ بہت ہو گیا،
to what is happening in Gaza, जो कुछ गजा में हो रहा है. Otherwise this shame will not be limited to Netanyahu alone but will pursue everywhere. ये जो है ना शर्मनाक ये क्राइम्स, ये सिर्फ नेतन्याहू तक महदूद नहीं होंगे, इस सब में हम भी हिस्सेदार हैं. ये आज उर्दगान कह रहा है लेट अस से दिस. अब हमें ये कहने दे कि सब के हिस्सेदार हम भी होंगे और इसका खमियाजा हम सब तक पहुंचेगा. सिर्फ नेतन्याहू जो है ना वो तो भुगतेगा, जो खामोश है वो भी इसमें हिस्सेदार है. ये उर्दगान ने आज बात की है. और ये सारा जो 8 साइट्स के ऊपर हमले हो रहा है उसके बाद, ह्यूमैनिटी इज डाइंग इन गाजा एंड आई कॉल ऑन एवरीवन टू शो देयर स्टांस रिगार्डिंग दिस. ठीक है, तो ये यहां पर सूरत हाल है. जो शाम में मिस एडवेंचर किया है इजराइल ने, आज व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट आ गई है बड़ी नेतन्याहू के हवाले से. ट्रम्प caught off guard by Israeli strike on Syria. White House. Donald Trump was reportedly surprised by Israeli strikes on Damascus and bombing of a Catholic church in Gaza. White House ने कंफर्म कर दिया कि ट्रम्प साहब को अच्छा नहीं लगा दमिश्क पर हमला और गजा के चर्च के ऊपर हमला. ठीक है ना. तो ये अमेरिका मतलब ऐसे ही करता है, वो दरमियान में किसी भी वक्त निकल जाता है कि नहीं हम तो इसमें थे ही नहीं. अब जरूरी नहीं कि दमिश्क पर हमला इजराइल ने अमेरिका की मर्जी से किया हो, लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब आप एक मुल्क को जेनोसाइड करने दे रहे हैं तो उसकी जेनोसाइड एक जगह पर तो महदूद नहीं होगी. इसका मतलब आपने उसको खुली छूट दे दी है, तो वो जहां जहां पर चाहेगा वहां पर अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा. तो वो उसी चीज का नतीजा जो ऑलरेडी इजराइल को अलाउ की जा चुकी है. लेकिन ट्रम्प को ये अच्छा नहीं लगा ओवरऑल. यानी कि जो अमेरिका की पॉलिसी है ये साबित हुआ कि वो यहां पर डैमेज हुई है. और अमेरिकी जो इन्वॉय है उसने भी इजराइल के ऊपर क्रिटिसाइज किया. तो पिछले 72 घंटों में ट्रम्प इंतजामिया ने नेतन्याहू के खिलाफ ही बयान दिए हैं, उसकी पॉलिसी के खिलाफ. खासकर ये शाम वाला जो वाकया था ना, इसके लंबे असरात है. इसने बहुत सारी चीजें जब वो वाजे की हैं. और जैसे टर्की को एक अंदाजा हो गया कि भाई इजराइल के साथ नहीं चला जा सकता है. बाकी मिडिल ईस्ट के ममालिक को भी अंदाजा हुआ कि ये तो किसी मुल्क पर भी हमला कर देगा. ठीक है. और जो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ एक मजीद गुस्सा बढ़ा है, तो ये वहां पर हुआ है. अमेरिका के अंदर जो मामला है वो चलता चला जा रहा है, जेफरी एप्स्टीन वाला. अब उसमें नई डेवलपमेंट क्या हुई है? एक विक्टिम है, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने कहा है कि मैं तो कई सालों से एफबीआई को कह रही हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का उसमें नाम है, तो ये तो तहकीक ही नहीं कर रहे. एफबीआई वाज रिपीटेडली वार्न्ड about Trump Epstein ties, says accuser. ट्रंप और एप्स्टीन के ताल्लुकात हैं, एफबीआई को कहा गया, लेकिन एफबीआई ने इस पर तहकीकात नहीं की. मारिया decades old testimony adds new pressure on federal agencies as question mount over why key leads involving Trump and others were never pursued. Key leads यानी जब आपके पास एक चीज आ गई तो आपने उसको परस्यूड क्यों नहीं किया? न्यूयॉर्क टाइम पर इंटरव्यू उन्होंने छाप दिया है. She repeatedly urged FBI to investigate not just Epstein but also powerful individuals in his circle. सिर्फ एप्स्टीन को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए, जो उसके साथ लोग थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, जिसमें ट्रंप भी था. इंटरव्यू पब्लिश हुआ है और she specifically named Trump to FBI agents during interviews, raising concerns about a disturbing encounter she experienced in Epstein's Manhattan office. यानी कि वो जो एक विक्टिम है उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू दे दिया कि मैं तो कह रही हूं एफबीआई को कब से कि इसमें बाकी लोगों को और खासकर ट्रंप को भी इन्वेस्टिगेट किया जाए. तो यानी ऑलरेडी एक प्रेशर है कि मार्टिन लूथर किंग की फाइल रिलीज हो गई, तो जेफरी एप्स्टीन की क्यों नहीं है? और मैंने आपको बताया कि जेफरी एप्स्टीन का मामला इतना संगीन है, माजी में बिल क्लिंटन है, एक स्कैंडल, खातून के साथ स्कैंडल की वजह से उसकी सदारत गई. इससे पहले भी ये चीजें हो चुकी है. यानी एक इतनी बड़ी बात होगी कि ट्रंप की सदारत उसमें खतरे में पड़ सकती है. ये इतना बड़ा वाकया, तो वो मामला खत्म नहीं हो रहा है. हालांकि उसको ट्रंप काफी डिस्ट्रैक्ट आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं. और साथ ही ये मामला खतरनाक भी है क्योंकि अमेरिका की एक लंबी हिस्ट्री में हमने कई बार ये देखा है कि डोमेस्टिक किसी ऐसे स्कैंडल्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अमेरिका ने जंगें छेड़ी हैं. ये उनकी लंबी हिस्ट्री में कई बार हो चुका है. तो इसलिए ट्रंप साहब भी कोई ईरान की जंग और आगे पीछे कोई और एडवेंचर इस तरह का भी कर सकते हैं. ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया. आपने राय जरूर करें. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.